الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے فضل سے ہم انسان بھی ہو گئے اور صاحب ایمان بھی ہو گئے. اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی شکل میں ہم کو عطا فرمائے. اپنی وحدانیت کا یقین دلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، قرآن کی صداقت پر، آخرت کی زندگی پر اور سارے فیصلوں کا مالک پر. پھر ایسے میں اس ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں ہم کو پیدا فرمایا. ہو سکتا تھا ہم کسی ایسے ملک میں پیدا ہوتے جہاں بس ہم ہی ہوتے، دوسرا نہ ہوتا. اگر صرف ہم ہوتے تو کوئی الجھن اور پریشانی نہ ہوتی. تو اللہ میاں نے اچھا کیا برا کیا؟ اچھا کیا. ہمیں میدان عمل بنا کے یہ خوبصورت ملک عطا فرمایا ہمارے لیے. اس کو میدان عمل بنا دیا. جو لوگ اپنوں کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس یہ موقع نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے نہیں ہیں انہیں اپنا بنا سکے. ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنے طرز عمل سے جو ہمارے اپنے نہیں ہیں ان کو ہم اپنا بنا سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سرزمین عطا فرمائی اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں کہیں ہو، آج کی تاریخ میں مشکل میں، صرف یہاں نہیں ہر جگہ، جہاں صرف وہی ہیں وہاں پہ بھی اطمینان نہیں. یا تو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے پریشانی ہے، طرح طرح کی کے حالات سے لوگ گزر رہے ہیں. ہمارے حالات مختلف ہیں، ان کے حالات مختلف ہیں، لیکن حالات سب پہ ہیں. کسی پہ کم ہے، کسی پہ زیادہ ہے. آپ کے بزرگوں نے 3 تحریکیں کھڑی کی: مدارس اسلامیہ، جمعیت علماء اور دعوت و تبلیغ. تو آپ یقین جان لیجئے ان 3 کاموں کے علاوہ چوتھا کوئی کام ہمارے کرنے کا نہیں. اور ان 3 کاموں کو جس طرح ہمارے بزرگوں نے قائم کیا
اس طرح دنیا کے کسی خطے میں اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس انداز سے تحریک کہیں نہیں کھڑی کی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے، انہیں عظیم الشان اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. آپ دیکھیے نا وہ خطے جہاں اسلام کا بول بالا ہوا کرتا تھا، بڑی بڑی تحریکوں نے جنم لیا، لیکن پچھلے 200 سال میں ایسا ایک بھی کام نہیں ہوا جیسا ہمارے بزرگ اکابر رحمہم اللہ 3 کام کر گئے، 3 تحریکیں جماعتیں کھڑی کر گئے. ایک مدارس کی شکل میں تعلیم و تربیت کے لیے، ایک دعوت و تبلیغ کے کام کی شکل میں دعوت کے لیے، اور ایک جمعیت علماء کی شکل میں ان سارے کاموں کی حفاظت کے لیے. آپ محافظ ہیں، لیکن محافظ کو گھر بیٹھنے سے کام نہیں چلتا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں محافظ کو تو سرحدوں پر کھڑا رہنا پڑتا ہے. آپ ذرا یوٹیوب کھول کے دیکھیے کہ انڈیا کی سرحد کی حفاظت کے لیے جوانوں کو سیاچین گلیشیئر میں کس ماحول میں ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، اور نہ دیں تو چلا جائے گا. ہم تو سانس بھی نہیں لے سکتے اگر وہاں چلے جائیں. ہم آپ اگر وہاں چلے جائیں گے سانس بھی نہیں آئے گی. آکسیجن برائے نام ہوتا ہے. ایسی جگہ پر لوگ جا کر ڈیوٹی دیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے. اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے جمعیت علماء سے جوڑ کر اسلام کی حفاظت کے لیے. اس کی مہربانی آپ کو جوڑ دیا، ہمیں آپ کو سب کو خدمت کا موقع دے دیا. مولانا محبوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے معتمد ہوا کرتے تھے. کہتے تھے ان کے والد نے وصیت کی، ان کے والد نے ان کو وصیت کی جمعیت علماء سے کبھی الگ مت ہونا، یہ تمہاری آخرت ہے. تو اللہ کی مہربانی ہے، اس نے جماعت عطا فرمائی. آپ کام کیا ہے، چیلنج کیا ہے؟ ہم لوگ ایک تعمیر کا کام کرا رہے ہیں، اور وہاں پر جتنے مزدور کام کرتے ہیں وہ یہیں سے گئے ہوئے ہیں. ایک مزدور مشکل سے ایسا ملا جس نے جو کلمہ پڑھ سکا. کلمہ پڑھنا نہیں جانتا، سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنا نہیں جانتے. مسلمان کیوں ہیں یہ نہیں جانتے، امتی کس کے ہیں یہ نہیں جانتے. یہ میرا خود کا مشاہدہ ہے، میرے پاس کام کر رہے ہیں. باقی چیزیں کیا جانیں گے؟ گوشت کھانا جانتے ہیں، ختنہ ہوئی ہے، مر جائیں گے تو پھر دفن کیے جائیں گے بس. یا نام ہے مسلمانوں جیسا، وہ نام بھی پورا نہیں معلوم. ایک بندہ بولتا ہے اس کا نام انار البئی، انار البئی پورا نام بتاؤ، کہ پورا تو پتہ نہیں، اسے اپنا نام بھی نہیں پتا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر ہم نہیں ذمہ دار ہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ ذرا سوچئے، یہ سوال کیا جائے گا میدان حشر میں تو کس سے کیا جائے گا؟ کسی اور جماعت کے لوگوں سے کیا جائے گا، یا مدرسے والوں سے، دعوت کا کام کرنے والوں سے اور جمعیت والوں سے پوچھا جائے گا؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ ہم سے کیوں پوچھا جائے گا؟ تم تھے وہاں، تمہیں 50 سال کی عمر ملی کام کرنے کے لیے، یا 60 سال ملی یا 80 سال ملی، تم نے کیا کیا؟ تو لوگ تم
دوسروں کو اپنے ساتھ لانے کے بجائے جو اپنے تھے ان کو بھی ایمان اور دین نہیں سکھا سکے، چار موٹی موٹی باتیں نہیں سکھا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیلنج ہے ہمارے سامنے۔ ہمارے نوجوان لڑکیاں لڑکے آرام سے غیر مسلموں کے ساتھ جا رہے ہیں، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اور کوئی ضلع کوئی علاقہ بچاؤ نہیں۔ جو بچی ہماری اسکول میں چلی گئی، کالج میں چلی گئی، جو بچہ چلا گیا اور اسے دین سکھایا نہیں گیا، دین کی اہمیت نہیں، اگر دین کی اہمیت بچپن میں سکھا دی گئی ہوتی تو کوئی پریشانی نہیں۔ اس وقت یہ طوفان ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن یہ شاید پچھلے 100 سال میں بھی ایسے حالات نہیں آئے ہوں گے امت کے سامنے جیسے اس وقت۔ ارتداد کے دہانے پہ کھڑا ہے مسلمان، کرنا کیا ہے؟ مکاتب قائم ہونے چاہیے، گلی گلی محلے محلے، ہمارا اور آپ کا یہ عزم ہونا چاہیے کہ کوئی بچہ اور بچی ایسا نہیں بچے گا جس کو بنیادی دینی تعلیم نہ دے دی جائے۔ میں مدرسہ کھولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بنیادی دینی تعلیم، عقیدہ سمجھا دیا جائے، قرآن پڑھنا سکھا دیا جائے، مذہب اور عقیدے کے بارے میں سمجھا دیا جائے، بس جو ہر مسلمان کے لیے جتنا فرض ہے اتنا سکھا دیا جائے۔ جہاں دینی تعلیمی بورڈ بنا ہے تو الحمدللہ میں بس یہی ایک بات کہنی تھی۔ اللہ کا شکر ہے اس کی مہربانی سے آج کا انتخاب پورا ہو گیا، مولانا صدیق اللہ صاحب صدر ہو گئے، ماشاءاللہ نائب صدر بھی لوگ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس انتخاب کو قبول فرمائے، ہمیں آپ کو سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، اور جمعیت علماء میں مزید استحکام اور ہمیں کام کرنے کا جذبہ اور ولولہ عطا فرمائے۔ اگر وہ راضی ہو جائے گا تو ہم سے کام لے لے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا بھائی درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد وعلى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے خطاؤں سے درگزر کر، ہمارے حال پر رحم کر، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر، بیماروں کو شفا عطا کر، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل کر، الہ العالمین مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کر، اللہ اپنی سچی محبت اور کامل ایمان عطا کر، اللہ ہمیں صحیح طرح سے کام کرنے کی توفیق عطا کر۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بھائی ایسا ہے ابھی ہم جائیں گے